انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ وادیوں میں وادی مکہ کو، شہروں میں مدینہ منورہ کو، پانیوں میں زمزم کے پانی کو، اور اسی طرح مسجد الحرام کو تمام مساجد پر فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بھی بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، جیسے جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، اور اسی طرح راتوں کو بھی بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ شب قدر جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں رمضان المبارک میں آتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر تمام راتوں پر اسے فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات شب برأت ہے۔ شعبان کی 15ویں شب برأت کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت اور خصوصیت ثابت ہے۔ مسلمان اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور اس سے اگلے دن یعنی 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اتقاء من النار، یعنی بامحاورہ اسے یوں کہیں گے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لفظ براءت بری ہونا سے ہے، چھوٹنا، بری ہونا۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 کے قریب صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی بزرگی نہیں، یہ غلط ہوگا۔ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس رات کے کئی نام آتے ہیں، لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے یعنی دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات ہے یہ، اور یہی علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا قرآن و احادیث میں اس رات کی کوئی فضیلت موجود ہے، تو اس سلسلہ میں پہلی بات یہ سن لیں، راجح قول کے مطابق قرآن مجید میں اس رات کی کوئی بھی خاص فضیلت نازل نہیں ہوئی۔ بعض حضرات نے سورہ دخان کی آیات سے استدلال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ استدلال درست نہیں، کیونکہ لیلہ مبارکہ وہاں پر لفظ آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ بعض حضرات نے لیلہ مبارکہ سے یہی شب برات مراد لی ہے، لیکن محدثین کی بہت بڑی جماعت نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، لیلہ مبارکہ سے مراد وہی شب قدر یعنی وہی رات ہے، یہ شب برات اس سے مراد نہیں۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ راجح قول کے مطابق قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ بعض ضمنی فضائل جو اس رات کے بارے میں وارد ہوئے ہیں احادیث میں، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ بعض مفسرین کرام اس طرف بھی گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، چنانچہ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم
ان کی طرف سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یفرق کل امر حکیم سے مراد یہی شعبان کی 15ویں رات ہے کہ اسی رات کو تمام امور تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا شب برات کی فضیلت تو قرآن مجید میں نہیں، لیکن شب برات کی یہ فضیلت جو احادیث میں آئی ہے، اس کا مضمون قرآن پاک کی اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے یا نہیں تو سن لیں۔ احادیث میں شب برات کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 10 کے قریب صحابہ اکرام سے روایات منقول ہیں، البتہ تمام روایات کمزور اور ضعیف درجہ کی ہیں۔ شب برات کی فضیلت تو روایات میں موجود ہے، لیکن وہ روایات ہیں ضعیف اور کمزور۔ یہاں پر فائدے کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ ضعیف کے بارے میں حکم کیا ہے۔ ضعیف روایت کا حکم آپ حضرات کی توجہ چاہیے، انشاءاللہ توجہ ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ضعیف روایت کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے محدثین فقہا نے 2 بڑے ضابطے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ایک ہی بات کئی ضعیف احادیث میں آئی ہو تو وہ قابل اعتماد ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری شرط، اگر اس ضعیف بات کے مقابل صحیح حدیث موجود نہ ہو تو بھی وہ قابل اعتماد ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں یا اس کے الٹ کوئی صحیح روایت موجود ہے تو پھر اسے رد کر دیا جائے گا، عمل درست نہیں۔ یہ 2 ضابطے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ نمبر 1 تو یہ ضابطہ عرض کیا کہ ایک ہی بات ایک ہے، لیکن کئی صحابہ سے یا کئی روایات میں وہ بات آئی اور وہ روایات حکم کے اعتبار سے ساری ضعیف ہیں، لیکن متعدد روایات میں اس کا ورود یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور صحیح حدیث بھی نہ ہو۔ ہاں، ضعیف بات ہے، کئی روایات میں آ گئی، لیکن اس کے مقابلے میں صحیح روایت موجود ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا، عمل درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی بات کے بارے میں تمام احادیث ضعیف ہوں اور صحیح درجہ کی نہ ہوں اور اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت بھی نہ ہو تو اس سے فضائل میں مستحب درجے کا حکم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسا کہ صلاۃ التسبیح روایات ضعیف ہیں، لیکن فقہا کے تعامل کی وجہ سے پڑھنا مستحب ہے۔ کہ روایات ضعیف ہیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں، لیکن کئی روایات ہیں، فقہا کا تعامل ہے، امت نے اس پر عمل کیا، لہٰذا صلاۃ التسبیح پڑھنا مستحب ہوگا۔ اسی ضابطہ کے تحت شب قدر کی رات کو نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی مستحب ہے، فقہا نے مستحب لکھا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، مجموعہ احادیث سے ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بات غلط ہوگی۔ اب آتے ہیں روایات کی طرف۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ احادیث بھی ذکر کر دیتا ہوں، چند ایک روایات، تھوڑا وقت ہے۔ لا الہ الا اللہ، ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ، بہقی، عن عائشہ
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، میں ان کی تلاش کے لیے نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، یعنی وہ جو قبرستان ہے وہاں تھے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے اور وہاں پر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات نازل کی ہے جو نصف شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بنو کلب کو اس دور کا قبیلہ ہوگا، بکری وال، جیسے قبائل ہوتے ہیں، تو بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اس روایت کے اور بھی طرق ہیں اور یہ مضمون بھی دیگر احادیث میں وارد ہوا، بعض میں تفصیل سے، بعض میں مختصراً، بہرحال یہ مضمون دیگر روایات میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہقی شریف سے، فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ پھر ایک فضیلت اس رات کی یہ بھی ہے کہ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے تمام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ البتہ میرے عزیز و دوستو، یہ چند ایک روایت میں نے عرض کر دی۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ ایک روایت میں 7 لوگوں کا تذکرہ آیا، 4 ہوں یا 7 ہوں۔ ان میں فرمایا کہ ایک تو وہ شخص ہے جو دائمی شراب خور ہے، دوسرا جو والدین کا نافرمان ہے، تیسرا جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اور چوتھا فرمایا مشاحن۔ پوچھا گیا مل مشاحن؟ قال، فرمایا هو المصارم، یعنی کینہ پرور۔ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کو بخش دے گا، لیکن ان 4 طرح کے لوگوں کو یا 7 طرح کے لوگوں کو، ان میں قاتل بھی آتا ہے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا بھی آتا ہے، چغل خور بھی آتا ہے۔ یہ 4 یا 7 طرح کے لوگ اس عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہیں گے، اور جب تک اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، اگرچہ ان میں ضعف پایا جاتا ہے، لیکن مجموعہ روایات کا، مجموعہ احادیث اور 10 کے قریب صحابہ کا اس کی فضیلت کو نقل کرنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کی بالکل نفی کر دینا ٹھیک نہیں۔ اچھا بھئی عزیز و دوستو، اس 15 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 کام مسنون ہیں، منقول ہیں۔ نمبر 1، اس رات کو نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ البتہ یہ سن لے کہ کسی قسم کی کوئی خاص عبادت، کوئی خاص نوافل یا کوئی خاص طریقہ عبادت کا اس رات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی منقول نہیں ہے کہ ایسے پڑھو گے تو یہ ہوگا، ایسے پڑھو گے تو یہ ہوگا، یوں پڑھو گے تو یہ ہوگا، کھڑے ہو کے پڑھو گے، بیٹھ کے پڑھو گے۔ میں نے کہا کوئی ایسا خاص طریقہ اس رات میں عبادت کے بارے میں منقول نہیں، جیسے دل میں آتا ہے آپ عبادت کریں۔
آپ کھڑے ہو کے کریں، بیٹھ کر کریں، نوافل پڑھیں، عبادت کریں، ذکر کریں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو مرضی کریں، جیسے اللہ آپ کو توفیق دے آپ ویسے کریں۔ لہٰذا اس رات کو نوافل پڑھنا، عبادت کرنا مستحب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ، تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ ویسے بھی میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یعنی ایام بیض کا روزہ رکھنا، تو ان میں ایام بیض کا بھی اجر مل جائے گا اور 15 شعبان کے روزے کا بھی اجر مل جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا۔ روایت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان تشریف لے گئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے اور قابل فہم ہے، اور آپ حضرات نوٹ کریں گے اس بات کو۔ فقہا نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس درجہ تک ثابت ہے اس عمل کو اسی درجہ تک رکھا جائے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ توجہ کریں ادھر، آپ یہ بات سمجھیں گے تو میں اگلی بات عرض کروں گا۔ میں نے کہا کہ جو عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ تک ثابت ہے اس عمل کو اسی درجہ تک رکھنا، اس عمل کو اسی درجہ تک رکھنا یہی اصل ہے، نہ اس کو اس درجہ سے بڑھایا جائے نہ اس کو اس کے درجہ سے کم کیا جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر عرض کرتا ہوں کہ جو عمل جس درجہ تک ہے، دین میں اصل یہ ہے کہ اس عمل کو جس درجہ تک ثابت ہے اسی درجہ تک رکھا جائے، نہ کم کیا جائے نہ زیادہ کیا جائے۔ اب اس ضابطے کے تحت آپ حضرات سمجھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان تشریف لے گئے۔ کتنی مرتبہ زندگی میں؟ کتنی مرتبہ؟ ہاں جی، ایک دفعہ۔ لہذا 15 شعبان کو قبرستان جانے کا حکم یہ ہے کہ زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو، یعنی کبھی کبھار، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اس حکم کو اسی درجہ میں رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پھر زندگی میں ایک آدھ دفعہ یا کبھی کبھار ایسا ہو۔ لہذا اس حکم کو اسی درجہ میں رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جائیں لیکن ایک آدھ دفعہ کبھی کبھار، اور اگر ہم ہر دفعہ ہر 15 شعبان کو لازم سمجھیں قبرستان جانا، ہر 15 شعبان کو وہاں جا کر پھول پتیاں چڑھائیں، ہر 15 شعبان کو وہاں جانے کو ضروری سمجھیں، لاؤ لشکر کے ساتھ، خاندان قبیلے کے ساتھ جناب ہم وہاں پر پہنچیں، تو یاد رکھنا پھر یہ اس حکم کا مفہوم غلط ہو جائے گا۔ اس حکم کو اس کے درجہ میں نہیں رکھا گیا بلکہ بڑھا دیا۔ تو تیسرا عمل قبرستان جانا، اس کی اصل یہ ہے کہ ایک آدھ بار یا کبھی کبھار۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 3 کام 15 شعبان کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری، اس کا سقم دور ہو جاتا ہے۔ لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں،
اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہوگا۔ اگر اللہ توفیق دے تو شب برات کی رات کو عبادت کریں، اللہ توفیق دے تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ توفیق دے اگلے دن کا روزہ رکھیں، بڑی بات ہے، مستحب ہے، بالکل نفی کرنا زیادتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔